بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1303 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 78، 79، 80، 78، 79 اور 80۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وداود، اور یاد کیجئے داود کو، وسلیمان، اور سلیمان کو، اذ یحکمان، جس وقت وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کی بابت، اذ نفشت، جب رات کو چر گئی تھی، فیہ، اس میں، غنم القوم، ایک قوم کی بکریاں، وکنا، اور ہم تھے، لحکمہم شاہدین، ان کے فیصلہ کرنے کے وقت حاضر، ففہمناها، چنانچہ ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ، سلیمان کو، وکلن، اور ہر ایک کو، آتینا، ہم نے دیا، حکم و علما، حکمت اور علم، وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا، مع داود کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحن، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا، وکنا فاعلین، اور تھے ہم ہی کرنے والے، وعلمناہ، اور ہم نے اسے سکھائی، صنعت لبوس، لباس، زرہیں بنانے کی کاریگری، لکم، تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ لباس تمہیں بچائے، من بأسکم، تمہاری لڑائی کی تکلیف سے، فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور داود اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کرے، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی، تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہمالسلام، ان دونوں کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ دوسری بات، جب حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہمالسلام ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ تیسری بات، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں۔ چوتھی بات، ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اس کو ہم خود دیکھ رہے تھے۔ پانچویں بات، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ چھٹویں بات، ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ ساتویں بات، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا۔ آٹھویں بات، تاکہ وہ حضرت داؤد پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کرے۔ نویں بات، یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تھے۔ 10ویں بات، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی حکمت کی صنعت عطا فرمائی۔ 11ویں بات، تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی عزت سے بچائے۔ 12ویں بات، اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو۔ بزرگان محترم، سورہ انبیاء میں جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، وہیں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78، سورہ سبا کی آیت نمبر 10، سورہ سعد کی آیت نمبر 17، سورہ نمل کی آیت نمبر 15، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں موجود ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر سورہ سعد کی آیت نمبر 34، سورہ نمل کی آیت نمبر 15، سورہ سبا کی آیت نمبر 82، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑے اور پرندے مسخر فرما دیے گئے تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی، اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ یہاں ایک جھگڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا تعلق حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے۔ واقع یہ ہے کہ 2 شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا کھیتی والا تھا۔ کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میدان میں گھس گئیں، یعنی کھیت میں گھس گئیں، اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ یہ فیصلہ لے کر کھیت والا اور بکریوں والا دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار سے باہر
نکلے وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں سے اس مقدمے کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کیا فیصلہ ہوا. فیصلہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمے کا فیصلہ میں کرتا تو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا. یہ کہہ کر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور یہی بات ان سے بھی کہی. حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر تم ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے. انہوں نے کہا کہ آپ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان بکریوں کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے, اور کھیت کی زمین بکریوں والوں کی سپرد کر دے, وہ اس کھیت میں کاشت کر کے کھیت اگائے. جب یہ کھیت اس حالت پر آ جائے جس حالت میں کہ بکریوں نے اس کھیت کو کھایا تھا تو کھیت والے کو دے دیں اور بکریاں بکریوں والوں کو کے حوالے کر دیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلے پسند فرمایا اور یہی فیصلہ نافذ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص قسم کا فہم عطا فرمایا تھا. اگرچہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا, لیکن زیادہ نفع بخش اور مناسب فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے تھے. یہ بلند پہاڑ اور لاکھوں پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اس حسین انداز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ ان کے ترنم سے فضاؤں پر اڑنے والے پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کا جواب پہاڑ بھی دیا کرتے تھے. پرندوں کا تذکرہ بعد میں ہے اور پہاڑوں کا تذکرہ یہاں پہلے. اس کی وجہ ہے کہ پہاڑوں کا تسبیح کرنا پرندوں کے مقابلے میں زیادہ تعجب خیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے کام ہم کرنے والے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. وہ جنگی لباس اپنے ہاتھوں سے بڑے ہی نفیس انداز میں بناتے تھے. لوہے کا یہ جنگی لباس بنانا ایک اہم کاریگری ہے جس کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. زیرہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا, جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّبْحِ. ان نعمتوں کے دیے جانے کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, کیا تم شکر کرنے والے ہو. بندوں کو چاہیے کہ رب ذوالجلال کی ساری نعمتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں اور نعمتوں پر رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.